طرح نو شیروان کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، ان کے ملفوظات کو مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے جمع کیا ہے۔ تو ان کے ملفوظات کے اندر حصہ چہارم ہے، صفحہ 338۔ عرض کی گئی کہ نو شیروان کو عادل کہہ سکتے ہیں یا نہیں، نو شیروان کو عادل کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد آگے مطلب مولانا احمد رضا خان صاحب جواب دے رہے ہیں، ارشادن فرمایا کہ نہیں، اسے عادل نہیں کہہ سکتے، اور اگر اس کے احکام کو حق جان کر کہے تو کفر ہے وگرنہ حرام ہے۔ اگر اس کے احکامات کو حق جان کر کہے تو کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نو شیروان کو عادل نہیں کہنا، نو شیروان کو عادل نہیں کہنا، آپ نہیں کہہ سکتے آپ اسے۔ اور پھر آگے دو اقسام پر منقسم کر دیا اس مسئلے کو۔ پہلی قسم، اگر تو اس کے احکامات کو حق جان کر کہے گا تو کافر ہو جائے گا، اگر اس کے احکامات کو حق جان کر کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نو شیروان کافر تھا، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اگر حق جان کر نہ کہے، ویسے کہہ دے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ یہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی، ان کا آپ نے فتویٰ سماعت کر لیا۔ اب آگے چلیے، ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کبھی آوارہ و بے خانما عشق، کبھی شاہ شاہاں نو شیرواں عشق۔ اب ایک طرف فتویٰ لگا رہے ہیں کون؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کہ یہ چونکہ کافر تھا اس وجہ سے اسے آپ عادل نہیں کہہ سکتے، اسے آپ عادل نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو احکامات کو حق جان کر کہیں گے یا پھر ویسے ہی کہہ دیں گے، ویسے ہی روایتاً کہہ دیں گے، پڑھ کر آپ کہہ دیں گے۔ اگر تو ہے اول، یعنی اس کے احکامات کو حق جان کر کہیں گے تو کافر، اگر ویسے کہہ دیں گے تو پھر بھی حرام ہے، جائز پھر بھی نہیں ہے۔ ایک طرف تو مولانا احمد رضا خان صاحب کا یہ فتویٰ، دوسری طرف ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کبھی شاہ شاہاں نو شیرواں عشق۔ ایک طرف کفر کا فتویٰ، دوسری طرف لقب دیا جا رہا ہے شاہ شاہاں۔ اب ان سے پوچھئے، بریلویوں سے خصوصی طور پر، ان سے بریلوی مسلک کے لوگوں سے پوچھئے کہ یار آپ مولانا احمد رضا خان صاحب کو تو مانتے ہی ہیں، آپ انہیں تو مانتے ہی ہیں، کیا ڈاکٹر اقبال کو بھی مانتے ہیں؟ آپ کہیں گے بالکل مانتے ہیں، ایسے جواب ملے گا نا جی، بالکل مانتے ہیں۔ ارے بھائی کس طرح مانتے ہیں آپ؟ کیسے مانتے ہیں آپ؟ ہمیں تو بتائیں، ذرا توضیح کریں، تشریح کریں۔ ایک طرف ایک چیز کو مولانا احمد رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کفر کہہ رہے ہیں، کفر نہیں تو حرام کہہ رہے ہیں ایک شخص کے متعلق، دوسری طرف ڈاکٹر اقبال اسے شاہ شاہاں کہہ رہے ہیں۔ دونوں آپ کے بزرگ، دونوں آپ کے سروں کے تاج، دونوں کو آپ مانتے ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کو بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کو بھی مانتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نمبر 2 پر چلیے، کریمہ سعدی، یہ چاہے دیوبندی سنی ہوں چاہے پھر بریلوی سنی ہوں، دونوں کے ہاں پڑھی جاتی ہے کتاب، دونوں کے ہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کریمہ سعدی صفحہ نمبر 7 در صفت عدل، عدل کی صفت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ چو نو شیرواں عدل کرد اختیار، نو شیرواں کی طرح تو بھی کیا کر؟ عدل کو اختیار کر، عدل کو اختیار کر۔ یہ کون ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بزرگ ہیں۔ دیوبندی سنی سے آپ پوچھیں گے وہ بھی کیا کہے گا جی؟ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر بریلوی سنی سے پوچھیں گے تو یہ بھی کیا کہے گا؟ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن فتووں کے اندر اگر تضاد دیکھیں تو کس قدر بڑا تضاد ہے۔ مولانا احمد رضا بھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی بھی رحمۃ اللہ علیہ،
فتووں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص ہے نوشیروان، اسے احمد رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ کر اسے عادل کہنے والے کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، اگر احکام اس کے حق جان کر کہے تو، وگرنہ حرام کا تو مرتکب ضرور ہے ان کے نزدیک. دوسری طرف شیخ سعدی اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ عادل. اب ایک کام کیجئے، یا تو آپ دونوں کو ختم کر دیجئے، یہ دونوں کیا ہے جی؟ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دونوں کیا ہے جی؟ جھوٹے ہیں. یا پھر آپ ایک کا انتخاب کریں، یا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یا پھر مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ. دونوں رحمت اللہ علیہ نہیں ہو سکتے. آپ کے معیار کے مطابق، جو معیار آپ نے بنا رکھا ہے، جو معیار آپ نے بنا رکھا ہے، ایک شخصیت کو پکڑ کر آپ ایک فرقے کو ترویج دیتے ہیں، ہاں جی، ایک فرقے کا نظام آپ مستحکم کر دیتے ہیں، ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، ایک نئی تنظیم بن جاتی ہے، دوسرا بالکل ختم. یہ آپ کا معیار ہے. اگر اس معیار کو دیکھیں تو پھر یا تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بچتے ہیں یا پھر مولانا احمد رضا خان سے بچتے ہیں. ایسا ہے نا یار، آپ کے معیار کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے. لگائیں فتوا، یا تو شیخ سعدی کو کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اسلام سے ختم خارج، یا پھر کہیں مولانا احمد رضا خان صاحب. اگر آپ نہیں کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے، میں جانتا ہوں آپ انہیں بھی بزرگ کہیں گے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو، اور مولانا احمد رضا خان صاحب کو بھی آپ کیا کہیں گے؟ بزرگ کہیں گے. یہی معیار یار آپ بعد میں جو اختلافات رونما ہوئے ان اختلافات کے اندر کیوں نہیں اپناتے؟ یہی معیار کیوں نہیں رکھتے؟ یہی طریقہ آپ بعد کے اندر جو اختلافات رونما ہوئے ان کے اندر آپ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بتائیں ذرا. دیوبندی سنی اور بریلوی سنیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، ان دونوں کے اختلافات کے مابین آپ یہ راہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ وہ بھی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی رحمت اللہ علیہ، کہہ دیں آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ جی اعتقادیات کا مسئلہ ہے، یہ جی اعتقادیات کا مسئلہ ہے، یہ تو بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. ارے بھائی یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے. ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، ایک ہی چیز ہے. اسے مولانا احمد رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کفر کہہ رہے ہیں. دوسری طرف شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں جی؟ تعلیم دے رہے ہیں. کیا مطلب؟ تعلیم کفر کی ہے. اگر یہ کفر ہے جس طرح مولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا، پھر تو یہ کفر کی تعلیم ہو رہی ہے. یہ بھی آپ نہیں کہیں گے، یہ بھی آپ نہیں کہیں گے، آپ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے اسلام کی تعلیم ہے. جب اسلام کی تعلیم ہے بابا، تو پھر یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ پھر یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ جس طرح ان دو بزرگوں کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود بھی یہ دونوں بزرگ آپ کے کیا ہے؟ پیشوا اور رہنما ہیں. اسی طریقے سے بعد میں جو علماء کے مابین اختلافات ہوئے ان اختلافات کی بنا پر آپس کے اندر افتراق مت ڈالیں، تفرقہ مت ڈالیں. ہاں جی، دونوں جماعتوں کے جو بزرگ ہیں وہ آپ کے کیا ہے جی؟ بزرگ ہیں. وہ آپ کے کیا ہے جی؟ اکابر ہیں، وہ آپ کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے. ہاں جی، اعتقادی طرز کے آپ سمجھ لیں، میں نہیں سمجھتا، آپ سمجھ لیں، ہوئے اختلاف. لیکن اب وہی معاملہ جو آپ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد رضا بریلوی کے درمیان کریں گے، وہی معاملہ آپ یہاں بھی تو کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں نہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی تیسری راہ نکلتی ہے تو جواب دیں. آپ، میں منتظر ہوں. آپ کیا دیں؟ جواب دیں، میں منتظر ہوں. اسی طریقے سے آپ آگے چلیے ذرا.